اس کے چہرے میں ایسی کشش پیدا کرتا ہے، ایسی نورانیت پیدا کرتا ہے، ایسی چمک پیدا کرتا ہے اس کے چہرے میں رب قدیر کہ ہزاروں روپے کی کریم لگانے کے بعد بھی اگر کوئی چاہے اتنی کشش پیدا کرنا اپنے چہرے میں تو وہ چمک پیدا نہیں ہوتی ہے، وہ نورانیت پیدا نہیں ہوتی ہے، جو چمک اور جو نورانیت اور جو روشنی تہجد کی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر کوئی عورت اکیلی تہجد کی نماز پڑھتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اور تہجد کی نماز پڑھنے سے بندوں کو کن کن چیزوں سے نوازا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا اصل وقت کیا ہے۔ جو ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اصل وقت کون سا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ تہجد کی نماز کے وقت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ تہجد کی نماز رات کے آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے، یعنی 12 سے 1 بجے کے بعد جو ٹائم شروع ہوتا ہے اس وقت تہجد کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بھی سو گئے، اس کے بعد جب آپ بیدار ہوں گے تو آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور کھانا وغیرہ کھا کر آپ سو گئے، اس کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کی آنکھیں کھل گئی، آپ نے تھوڑی ہی دیر کے لیے سویا، 9 بجے آپ سوئے اور 10 بجے آپ کی آنکھ کھل گئی، تو آپ تہجد کی نماز 10 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی 10 منٹ کے لیے بھی اگر آپ سوئے ہیں، آپ کی آنکھ لگ گئی ہے، ایک نیند سونے کے بعد آپ کی جب بھی آنکھ کھلے گی تب سے آپ کے لیے تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ تہجد کی نماز کا جو افضل وقت بتایا گیا ہے، جو سب سے بہتر وقت بتایا گیا ہے، وہ آخری پہر ہے۔ رات کا جو تیسرا حصہ ہے، فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس سے کچھ دیر پہلے کا جو وقت ہے وہی وقت بہتر بتایا گیا ہے۔ تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو کر اٹھنے کے بعد سے صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہونے تک کسی بھی وقت تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تہجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن سب سے بہتر اور افضل وقت رات کے آخری پہر کو ہی کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان اول پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا اسے میں بخش دوں، ہے کوئی جنت مانگنے والا جسے میں جنت عطا کر دوں، ہے کوئی رزق میں برکت مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں برکت عطا کر دوں۔ اگر کوئی بندہ رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی عزت مانگتا ہے تو اللہ اسے عزتوں سے بھی نوازتا ہے۔ تو تہجد کی نماز کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، آپ نے اس کو سمجھ لیا۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان کو کیا کیا ملتا ہے۔ یاد رکھیں تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان کو 3 چیزیں ضرور ملتی ہیں، چاہے وہ مرد حضرات ہو یا عورتیں ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو شخص نماز تہجد ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی پیشانی پہ اس کی تقدیر میں جو کچھ بدبختی لکھی ہوتی ہے اسے مٹا کر سعید کر دیتا ہے، یعنی وہ نیک لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو جو عورتیں اور جو ہمارے بھائی حضرات ہیں، جو ہمارے مرد حضرات ہیں، تہجد کی نماز جو لوگ پڑھتے ہیں وہ نیک لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے اور لوگوں کا دل تہجد پڑھنے والے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ یہی تک نہیں بلکہ جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو خدا یاد آ جاتا ہے، اس کے چہرے میں ایسی کشش پیدا کرتا ہے، ایسی نورانیت پیدا کرتا ہے، ایسی چمک پیدا کرتا ہے اس کے چہرے میں رب قدیر کہ ہزاروں روپے کی کریم لگانے کے بعد بھی اگر کوئی چاہے اتنی کشش پیدا کرنا اپنے چہرے میں تو وہ چمک پیدا نہیں ہوتی ہے، وہ نورانیت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ جو چمک اور جو نورانیت اور جو روشنی تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے چہرے پر آتی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے لیے تیسری جو بڑی کامیابی ملتی ہے اس کو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ شخص جو بھی دعائیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ جو نمازیں ابھی باقی ہے، جو عبادتیں ابھی باقی ہے، اللہ تبارک و تعالی تہجد پڑھنے کے صدقے سے ان کی ان عبادتوں پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ تو جو شخص نماز تہجد پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس تہجد کے صدقے سے ان کی تمام عبادتوں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ 3 بڑی دولت ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالی تہجد پڑھنے والوں کو
کو عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں اور بے شمار انعامات تہجد پڑھنے والوں کو اللہ تعالی عطا کرتا ہے۔ اب اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ اگر عورتیں تہجد کی نماز اکیلے پڑھیں تو اس سے کیا کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، اکیلے میں تنہائی میں جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، اس وقت اکیلے میں رب کی بارگاہ میں رونا، گڑ گرانا، یہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے۔ اور اگر میاں بیوی ساتھ میں تہجد کی نماز پڑھے تو بھی بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن جب میاں بیوی تہجد کے لیے اکیلے اٹھیں، دونوں ساتھ میں اٹھے، تو وہ دونوں آگے پیچھے ہو لے اور تہجد کی نماز ادا کرے۔ اور خاص کر جب میاں بیوی ساتھ میں رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے اس عمل سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی سن لیں، جب کوئی عورت اکیلے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتی ہے تو اس میں بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تہجد کی نماز عورت اکیلے پڑھے گی تو عورت کو نقصان ہو جائے گا، جنات سوار ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ بلکہ اگر عورتیں بھی اکیلے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے گی اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور اس کی مرادوں کو ضرور پوری فرمائے گا۔ اگر ایسی عورتیں اگر تہجد کی نماز پڑھتی ہے تو ایسی عورتوں سے شیطان دور بھاگے گا، ہر بلائیں، ہر مصیبتیں اس سے دور کر دی جائیں گی۔ خاص کر دیہاتوں میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ اکیلے اگر رات کو اٹھ کر عورتیں نماز تہجد پڑھتی ہیں تو شیطانی اثر ہو سکتا ہے، جنات خبیث پریشان کر سکتے ہیں۔ یہ جو لوگوں کے دل و دماغ میں وسوسہ ڈالا جاتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس لیے ایسے وسوسے لوگوں کے ذہنوں میں نہ ڈالیں، کیونکہ جب اللہ کا کوئی بندہ یا اللہ کی کوئی بندی رات کی تنہائی میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو اللہ ایسے بندے بندیوں کو تمام نعمتوں سے نوازتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو تمام کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھ کر عورتیں اپنے بچے بچیوں کے لیے، اپنے فیملی والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کرتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو بھی تہجد کی نماز ملے تو ضرور لوگوں کے لیے دعائیں کریں آپ بھی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں نماز تہجد کے بارے میں جو باتیں بتائی ہم نے، وہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ تہجد کی نماز پڑھنے سے بندوں کو کیا ملتا ہے۔ اس لیے تہجد کی نماز یاد رکھیں، تہجد کی نماز یہ ایک ایسی نماز ہے کہ فرض نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالی کو سب سے پسندیدہ جو عبادت ہے تہجد کی نماز ہی ہے۔ نماز پنج گانا کے بعد جس عبادت کو پسند کرتا ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ لیکن میرے بھائی، یہاں پر ایک بات میں روک کر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ تہجد کی نماز آپ رات کی تنہائی میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، یقینی طور پر مانگیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک چیز گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں، ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ تہجد کی نماز یہ سنت نہیں بلکہ کوئی فرض نہیں بلکہ ایک نفل ہے، اور نفل کا مقام کبھی بھی فرض کے برابر نہیں ہوتا ہے۔ تو تہجد کی نماز میں آپ جو بھی دعا مانگیں گے، آپ جو بھی اللہ سے فریاد کریں گے، آپ کی یہ ساری عبادتیں قبول اسی وقت ہوں گی، یہ دعائیں قبول اسی وقت ہوں گی جب آپ نماز پنج گانا پابندی کے ساتھ ادا کریں گے۔ نماز فجر پڑھیں گے، نماز ظہر پڑھیں گے، نماز عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، اس کے بعد ایک نیند سونے کے بعد پھر آپ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں گے۔ اس میں جو دعائیں مانگیں گے ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے نماز فجر نہیں پڑھی، آپ نے ظہر نہیں پڑھی، آپ نے عصر نہیں پڑھی، آپ نے مغرب و عشاء ایک بھی فرض نماز نہیں پڑھی، اس کے بعد آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ نہیں میں فجر کی نماز نہیں پڑھا، میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، مغرب و عشاء کچھ بھی نہیں پڑھی اور تہجد کی نماز پڑھوں گا اور اپنی مرادوں کو اپنے رب سے مانگوں گا، اپنی حاجتوں کو اپنے رب سے مانگوں گا اور میری دعائیں اللہ تبارک و تعالی قبول کرے گا، تو یہ غلط فہمی ہے۔ آپ یہ تہجد کی نماز جو ہے یہ نفل نماز ہے اور نفل کا مقام کبھی بھی فرض کے برابر نہیں ہوتا ہے۔ یقینی طور پر تہجد کی نماز بہت بہتر نماز ہے، بہت افضل نماز ہے، لیکن فجر کی نماز سے افضل نہیں ہے، لیکن ورنہ ظہر و عصر و مغرب و عشاء کی نماز سے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نماز پنج گانا کی پابندی کریں، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ پانچوں وقت کی نماز پڑھیں، اس کے بعد جو اشتراک تہجد کی نماز پڑھیں گے اور اس میں جو دعائیں مانگیں گے یقینی طور پر
پر آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی. ورنہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے سیلف کے لیے، آپ اپنے فائدے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے فائدے اسی وقت دیکھی جائیں گی کہ جب آپ رب کی باتوں کو مانتے ہیں. آپ نے رب کی باتوں کو مان کر نماز تہجد کو پڑھا، اس کے بعد یقینی طور پر ایسی عبادتیں ضرور قبول ہوں گی. امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو، آج کی یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں. اس کے علاوہ کوئی کنفیوژن باقی ہو یا اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ضرور پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.